بسم اللہ الرحمن الرحیم. زاہد دیکھیں، یہ ہم ان کو مسیح کہتے ہیں. ڈاکٹرز کو، نرسز جو ہے وہ جتنا کام کرتی ہیں ہاسپٹلس کی، آپ اس کا جو ہے اندازہ اس بات سے لگا سکیں کہ اگر کسی ہاسپٹل کی نرسنگ جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے تو وہ ہسپتال بیسٹ ہاسپٹل ان دا ورلڈ ہو جاتا ہے. تو نرسنگ از دا بیک بون. اینڈ ہم نے ڈاکٹرز اور نرسز کو 9 سال سے ہم یہ تو کہتے ہیں آپ 24 گھنٹے کام کریں. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ 7,000 پیشنٹس یہاں آتے ہیں، 2 لاکھ پیشنٹ مہینہ آتے ہیں، 24 لاکھ سالانہ آتے ہیں، ان کی خدمت کریں. لیکن ہم نے ایز کمیونٹی یہ نہیں سوچا کہ یہ نرسز اور یہ ڈاکٹرز بھی ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں، کہ ان کے لیے کیا سہولتیں دینی. تو بورڈ آف مینجمنٹ نے اس کو کنسیڈر کیا کہ یہاں 5,000 ڈاکٹرز اور نرسز کی اسٹرینتھ ہے، 5,000. اور ادھر یہ بھی جگہ بیٹھنے کی نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹرز اور نرس عزت سے جا کے بیٹھ کے کہیں کھانا کھا سکے، کہیں چائے پی سکے، کہیں کافی پی سکے، یا کچھ دیر آرام ہی کر سکے جو اس کا بریک ٹائم. تو بورڈ آف مینجمنٹ نے اس کو کنسیڈر کیا، اور اس کے بعد فرینڈز آف جناح، جیسے آپ نے بتایا، ہم نے فارم کر دی تھی کمیونٹی کی طرف سے کہ اگر ہمیں بجٹس نہیں ملتے حکومت کی طرف سے، اور اس کو آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایلوکیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس حکومت نے یہ پاور نہیں دیا ہوا کہ جو بھی بجٹ اس کا آتا ہے وہ صرف اس مد میں خرچ ہو سکتا ہے جہاں اس مد میں نہیں خرچ ہو سکتا جس میں بورڈ آف مینجمنٹ کہتا ہے کہ ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہاسپٹل میں سیپیج تھی، ہاسپٹل میں واٹر پروفنگ ایشوز تھا، ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹرز کی چھتیں چو رہی تھی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے پاس اس کا بجٹ ہی نہیں. اور اگر میں بجٹ میرے پیسے بچتے ہیں، جو ہم نے پچھلے سال 50 کروڑ روپے ہاسپٹل کی مینجمنٹ نے بچائے کہ ہم نے ڈیلی پرچیز بند کی جو لوکل پرچیز ہوتی تھی. ہم نے جو ہے وہ تمام جو لوگ جو کہ ڈفرینٹ کانٹریکٹس تھے ان کے کانٹریکٹ سروسز کے پیسے ہم نے بچائے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں سر ان کو پیسے ملیں. 50 کروڑ روپے ہم نے گورنمنٹ کو سرنڈر کر دی. یہ نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس سے مشین MRI خرید لوں جو میری بند ہے، میں اس سے CT اسکین خرید سکوں، یا میں اس پیسے سے ہاسپٹل کے سٹاف کو انعام دے سکوں جنہوں نے کام کیا ہے، نہ میں ان کے کوئی بینیفٹس خرید سکتا تھا. تو میرا ایک تو پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنے ڈاکٹرز اور نرسز کو جو ہے وہ اس کو اتنا ہی پیار کرنا ہوگا جیسے گھر میں ہم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، جن سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ پوری قوم کی مسیحا بنے اور پورے قوم کی ہر پینیڈیمک میں آ کے فرنٹ لائن جو ہے یہ ہمارے سولجرز ہیں جو کہ ہر بیماری میں، ہر تکلیف میں، چاہے وہ ڈینگی ہے، چاہے وہ آج کرونا ہے، چاہے وہ ایمرجنسیز ہیں، چاہے وہ برن سینٹرز ہے، چاہے آپ کے کارڈیک ریسٹ ہیں، چاہے ٹراما ہے، چاہے ہر چیز میں ہم کہتے ہیں کہ جناب ہاسپٹل ہم جائیں گے اور ہم اس کے بعد کیا دماغ میں آتا ہے، وی ول بی سیف، وی آر ناؤ گوئنگ ٹو ریچ اے پلیس جہاں پہ ایسے لوگ موجود ہوں گے. تو ان کا خیال کس نے رکھنا؟ یہ بورڈ آف مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے. میں ایک تو حکومت کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں بورڈ آف مینجمنٹ کو پاور دیں کہ ہمارے پاس جو بجٹ کی ایلوکیشن آتی ہے، اگر جو بھی بجٹ اس کے اندر اگر ہم اس کو بورڈ آف مینجمنٹ یونانیمسلی جو ہے اس کو ایلوکیٹ کرنا چاہے تو اس کو ایلوکیٹ کر سکے ایک مد سے دوسرے مد میں، جہاں وہ پیسے اس کے بچا رہے ہیں اسی بجٹ میں جو انہوں نے دیا اس کی ترمیم ہونی چاہیے امیڈیٹلی، تاکہ بورڈ آف مینجمنٹس جو ہے وہ کام کر سکیں ہاسپٹل کی بہتری کے لیے. یہاں تو اللہ نے مجھ پہ رحمت فرما دی کہ پوری کمیونٹی پیچھے کھڑی ہے، فرینڈز آف جناح ہے، اور فرینڈز آف جناح نے کہا ہے آپ جو پروجیکٹ ہاتھ لگاتے جائیں ہم اس پروجیکٹ کے پیچھے ہیں. یہ پروجیکٹ 5 کروڑ روپے کا تھا. ایک میٹنگ کے اندر فرینڈز آف جناح نے جو اس کو اپروو کیا، اور فرینڈز آف جناح نے کہا کہ یہ 5 کروڑ روپے ہم اس پروجیکٹ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اور مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کی طرف سے میجر برہان صاحب نے سب سے پہلے اس کو ایگری کیا کہ یہ گوہر اعجاز فاؤنڈیشن جو ہے، کیونکہ یہ مجھے ذمہ داری اس ہاسپٹل کی ہے تو ڈاکٹرز اور نرسز کا خیال رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے. تو گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں میجر برہان کا، جو اس کو گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو سب سے پہلے کانسنٹ کیا فرینڈز آف جناح کی میٹنگ میں. اور یہ پروجیکٹ فرینڈز آف جناح کا گوہر اعجاز فاؤنڈیشن 5 کروڑ روپے کے عطیے سے اس کو مکمل کرے گی، تاکہ یہ ایک ایسی جگہ بن سکے جو کہ ڈاکٹرز نرسز کے لیے ایک جو ہے وہ نہ صرف آرام کرنے کی بلکہ ایک باعث عزت ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ وہ ہر قسم کی جو ان کی تکالیف ہیں، جو ان کو مسائل ہیں، ان کی مسائل کو ہم سمجھ سکیں.